دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پینتھر اسے ہاسپٹل لے کر پہنچا تھا۔ اسے تو سب پہلے ہی جانتے تھے، پوری دنیا کو کانپنے پر مجبور کرنے والا پینتھر، مگر آج اسے ایک لڑکی کے لیے غصے میں بھڑکتا دیکھ سب حیران تھے۔ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ دھاڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، چہرے پر غیظ و غضب کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ نور دل کے بازو پر گولی لگی تھی، خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ ڈاکٹرز اور نرسیں اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے، مگر پینتھر کی موجودگی نے ان پر مزید خوف طاری کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اس لڑکی کو کچھ ہوا تو یہ شخص کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ فوراً علاج شروع کرو، اس کی گرجدار آواز نے پورے ہسپتال کو لرزا دیا۔ ڈاکٹرز نے فوراً کام شروع کیا، کسی کو بھی مجال نہ تھی کہ ایک لمحہ بھی ضائع کرے۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے، ڈاکٹر باہر آیا۔ پینتھر نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ گولی نکال دی گئی ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی پینتھر کی آنکھوں میں چھپا طوفان کچھ لمحوں کے لیے تھما، مگر چہرے پر اب بھی وہی سختی تھی۔ وہ ایک لمحہ بھی مزید وہاں نہیں رکا۔ نور دل ابھی تک بے ہوش تھی جب وہ اسے سیدھا گھر لے گیا۔ ہسپتال میں جو لوگ کھڑے سب دیکھ رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ پینتھر کا یہ انداز عام نہیں تھا۔ پینتھر نور دل کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لے آیا تھا۔ پورے راستے اس کی نظروں میں وہ لمحہ گھوم رہا تھا جب وہ زخمی ہوئی تھی۔ یہ سوچ ہی اس کے اندر مزید غصہ بھڑکا رہی تھی۔ پینتھر نے سیدھا اسے اس کے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹایا۔ اس کے بازو پر بندھی پٹی اور زرد پڑا چہرہ پینتھر کے غصے کو مزید بڑھا رہا تھا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیڈ کے قریب بیٹھ گیا، کونی گھٹنوں پر ٹکا کر انگلیاں آپس میں جوڑ لی۔ آنکھوں میں اندھیرا سا چھا رہا تھا، جیسے اس کے اندر انتقام کی آگ مزید بھڑک چکی ہو۔ ایلیا، تم اس کا دھیان رکھنا، پینتھر نے سخت لہجے میں حکم صادر کیا اور ایک پل کے لیے بھی رکے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ ایلیا خاموشی سے نور دل کو دیکھتی رہی، جو ابھی تک بے ہوش تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، مگر پینتھر کو سکون نہیں تھا۔ اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی، اور اس آگ کو بجھانے کے لیے اسے اپنے طریقے سے حساب لینا تھا۔ وہ اپنی خاص جگہ پر پہنچا جہاں ریاض بلوچ قید تھا۔ شیڈو، فالکون اور وولف نے اسے بری طرح مارا تھا۔ وہ خون میں لت پت زمین پر پڑا تھا، اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا، ہونٹوں سے خون رس رہا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ دھبے پڑ چکے تھے۔ سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی، مگر وہ ابھی زندہ تھا، بس پینتھر کے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ پینتھر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس کے ہر قدم کی گونج اندھیرے کمرے میں سنائی دے رہی تھی۔ وہاں کی فضا پہلے ہی خطرناک تھی اور پینتھر کی موجودگی نے اسے مزید بھیانک بنا دیا تھا۔ ریاض بلوچ نے نقاہت سے سر اٹھانے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے پینتھر نے اس کی گردن دبوچ لی۔ تم نے ہمت کیسے کی؟ پینتھر کی آواز برف جیسی سرد تھی، مگر آنکھوں میں دہکتی آگ اس کے اندر کے طوفان کو واضح کر رہی تھی۔ ریاض ہانپنے لگا، اس کی آنکھوں میں خوف چھلکنے لگا تھا۔ جانتا تھا کہ اب اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو کتے کی موت مرے گا۔ پینتھر کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا، مگر آنکھوں میں دہکتی آگ کسی طوفان سے کم نہ تھی۔ ریاض بلوچ نے کانپتے ہوئے نظریں اٹھائیں، مگر اگلے ہی لمحے پینتھر نے اپنا خاص ہتھیار نکالا، وہ ہتھیار جو صرف اس کے استعمال میں تھا، جس نے بے شمار دشمنوں کو اذیت ناک انجام تک پہنچایا تھا۔ یہ ہتھیار پیچھے سے موٹا تھا، مگر آگے سے سوئی سے زیادہ پتلا۔
سخت اور نوکیلا، جیسے کسی کے جسم میں پیوست ہو کر جان نکال لے۔ اس کے پیچھے لال رنگ کی چین جھول رہی تھی جو خون میں رنگی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پینتھر نے چین کو ایک جھٹکے سے کھینچا۔ ہتھیار فضا میں گھوم کر بھیانک خطرناک آواز کے ساتھ چمکا۔ تیری ہڈیاں توڑوں گا، ایک ایک سانس کے ساتھ تجھے موت کی دہلیز پر کھڑا کروں گا۔ وہ غرایا، اس کی آواز گرج کی طرح گونجی۔ ریاض بلوچ کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں مزید گہری ہو گئیں۔ وہ ہانپ رہا تھا، زخموں سے چور، مگر اسے معلوم تھا کہ پینتھر جو کہہ رہا ہے بالکل ویسا بلکہ اس سے بھی زیادہ برا کرے گا۔ تجھے لگتا ہے میں تجھے آسان موت دوں گا؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ آنکھوں میں وحشت تھی۔ شیڈو، فالکون اور وولف پیچھے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ آج پینتھر کا غصہ کسی حد تک جانے والا ہے۔ ہتھیار ریاض بلوچ کی جلد میں ایسے اترا جیسے تیز دھار بلیڈ گوشت چیر کر ہڈیوں کو سلام کر رہا ہو۔ یہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ پینتھر کی آواز زہر میں لپٹی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک شفاف سکون تھا۔ ریاض بلوچ کی چیخ گونجی، مگر یہ صرف آغاز تھا۔ پینتھر نے دوسرا وار کیا۔ اس بار ہتھیار کا نوکدار سرا اس کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ جلد کی تہیں ایسے کھلی جیسے کسی نے زندہ گوشت کو چھلنی کر دیا ہو۔ خون کا فوارہ چھوٹا، مگر پینتھر رکا نہیں۔ تیسرا وار چین کو جھٹکا دیا۔ ہتھیار کا پتلا سرا کمر کی نرم کھال میں اتر گیا، جیسے دھاگا سوئی میں داخل ہو کر پیچھے سے نکل آتا ہے۔ ریاض بلوچ کی چیخوں میں اب التجا تھی، مگر پینتھر کے لیے یہ صرف ایک خوفناک سنگیت تھا۔ چوتھا وار۔ اس بار پینتھر نے چین کو کھینچ کر ہتھیار گھمایا۔ نوکدار دھات زخموں کے اندر مزید گھس گئی، جیسے رگوں میں سفر کر رہی ہو۔ تو مرے گا، لیکن آسانی سے نہیں۔ پینتھر کی سرخ آنکھیں کسی درندے کی مانند چمک رہی تھیں۔ شیڈو، فالکون اور وولف پیچھے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، مگر ان کے چہروں پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ یہ عام موت نہیں تھی، یہ پینتھر کی دی ہوئی موت تھی جسے بھولنا ممکن نہ تھا۔ ریاض بلوچ کا جسم تڑپ رہا تھا، مگر پینتھر کا ہتھیار اب بھی پیاسا تھا اور آج وہ سیراب ہونے والا تھا۔ ریاض بلوچ کی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھیں، مگر وہ شخص جو اب خود اپنی موت کو پکار رہا تھا۔ پینتھر نے چین کو دوبارہ کھینچا۔ ہتھیار کی دھار گوشت میں مزید گہری اتر گئی۔ خون کی تیز بو فضا میں پھیل گئی، مگر پینتھر کے چہرے پر ایک بھی جنبش نہ آئی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی احساس، کوئی رحم باقی نہ تھا۔ ابھی تک زندہ ہے۔ اس نے سر جھکایا، زخمی جسم پر نظریں گاڑی اور اپنی انگلیوں کو چٹکایا جیسے اگلا وار کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہو۔ ریاض بلوچ کا جسم جھٹکوں سے کانپ رہا تھا، اس کا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا، مگر پینتھر کو اس کی سانسوں کی پرواہ نہیں تھی۔ ہتھیار کی دھار اس کے سینے پر چلائی گئی۔ یہ کوئی عام زخم نہ تھا، یہ وہ کٹ تھا جو جلد کو نہیں روح کو چیر دیتا ہے۔ اب پینتھر نے چین کو گھما کر اس کی گردن کے قریب لے جایا، پھر ہتھیار کا نوکدار سرا ریاض بلوچ کی ران میں گاڑ دیا۔ چیخ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ دیواریں بھی کانپ گئیں۔ اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ ابھی تو شروعات ہے، پینتھر نے صفاقی سے کہا اور اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ریاض بلوچ کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں موت کا خوف ناچ رہا تھا، مگر پینتھر کے چہرے پر جنون بڑھ چکا تھا۔ پینتھر نے چین کو جھٹکا دے کر ہتھیار کھینچا۔ وہ دھات کھال سے یوں نکلی جیسے کسی نے جلی ہوئی جلد کو نوچ کر الگ کر دیا ہو۔ ریاض بلوچ کی چیخیں اب کمزور ہو رہی تھیں، اس کا جسم جواب دے رہا تھا، مگر پینتھر کی صفاقی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔
شیڈو، فالکون اور وولف خاموشی سے کھڑے تھے مگر ان کے چہروں پر درندہ صفت سکون تھا۔ آخری وار، وہ وار جس کے بعد تیرے وجود کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ پینتھر کی آواز کسی قاتل کی آخری سرگوشی تھی۔ اس نے ہتھیار کو آخری بار اٹھایا، خون میں ڈوبی دھار چمک رہی تھی اور اس لمحے پورا کمرہ جیسے موت کی گواہی دینے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ پینتھر کا جنون اب انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ ریاض بلوچ کی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھیں مگر پینتھر کے لیے یہ صرف پس منظر کا ایک شور تھا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ایک شفاف سکون تھا، جیسے یہ سب اس کے لیے عام سی بات ہو۔ بول، تجھے جلدی مرنا ہے یا وہ انجام چاہیے جو تیری نسلیں بھی یاد رکھیں؟ پینتھر نے سرخ نظروں سے اسے گھورا، ہتھیار کو انگلیوں میں گھمایا اور پھر جھٹکے سے ریاض بلوچ کے سینے میں گاڑ دیا۔ نوکدار دھار نے پسلیوں کو چیر کر گوشت میں اپنی راہ بنائی۔ گرم خون کے قطرے ہوا میں اچھلے اور ریاض بلوچ کا جسم تڑپنے لگا۔ اس کی آنکھیں باہر نکلنے کو تھی، سانسیں ٹوٹ رہی تھیں مگر پینتھر کو ابھی اور آگے جانا تھا۔ پینتھر نے ہتھیار کو مزید اندر دھکیلا، پھر ایک زوردار جھٹکے سے کھینچا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ خون میں بھیگے دل تک پہنچ چکا تھا۔ آخری سانس لے لے، تیرے بدن کا آخری حصہ اب میرے ہاتھ میں ہے۔ ایک زوردار جھٹکا اور دل سینے سے باہر تھا، گرم دھڑکتا ہوا، زندگی کی آخری لرزشیں لیتا ہوا، پینتھر کی مٹھی میں جکڑا ہوا۔ ریاض بلوچ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، سانس ایک آخری لرزش کے ساتھ رکی اور پھر مکمل خاموشی۔ وہ مر چکا تھا۔ پینتھر نے خون میں بھیگا دل نیچے پھینکا، جوتے کی نوک سے اسے ذرا سا گھمایا، پھر صفاقی سے اسے رون دیا۔ یہ وہ دل ہے جس میں سازشیں پلتی تھیں، اب دیکھ کیچڑ میں رول رہا ہے۔ شیڈو، فالکون اور وولف خاموشی سے کھڑے تھے مگر ان کی آنکھوں میں وہ درندگی جھلک رہی تھی جو بتا رہی تھی یہ صرف ایک انتقام نہیں تھا، یہ پینتھر کی وارننگ تھی۔ یہ وہ انجام ہے جو میرے خلاف جانے والوں کا مقدر بنتا ہے۔ پینتھر نے خون میں بھیگا ہوا ہتھیار اٹھایا۔ عرش، اس کے دل کو اٹھاؤ اور میرے پینتھر کو کھلا دو۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ مجھے تو الٹی آ رہی ہے، عرش نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ چل، بھائی کا حکم ہے، اٹھا اسے اور کھلا وائٹ پینتھر کو، زوہان نے عرش سے کہا تھا۔ مجھ سے نہیں ہوتا، عرش نے کہا تھا جس پر ارمغان نے اسے گھورا تھا۔ اٹھاتا ہوں۔ عرش نے ارمغان کو غصے میں دیکھتے اٹھا لیا تھا۔ پینتھر تیزی سے گاڑی چلاتا گھر پہنچا تھا۔ وہ جاتے ہی سیدھا اپنے کمرے کی طرف پڑا۔ اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے سب تھے مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی، وحشت بھری خاموشی۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے جلدی سے شرٹ اتاری اور سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ ٹھنڈے پانی کی دھار اس کے وجود پر پڑی تو خون کے نشانات دھلنے لگے مگر اندر کی شدت میں کوئی کمی نہ آئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شاور لے کر باہر آیا، الماری کھولی اور ہمیشہ کی طرح سیاہ کپڑے پہنے۔ لباس درست کرتے ہی وہ دروازہ کھول کر نیچے آیا۔ ایلیا صوفے پر بیٹھی کچھ دیکھ رہی تھی کہ پینتھر کی آواز پر چونکی۔ نور دل کو ہوش آ چکا ہے؟ ایلیا نے فوراً سر ہلایا۔ جی آ چکا ہے۔ پینتھر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر قدم بڑھا دیے۔ وہ لمبے مضبوط قدموں سے چلتا ہوا سیدھا نور دل کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو نور دل بیڈ سے ٹیک لگائے خاموشی سے ایک ہی جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ پینتھر نے کچھ لمحے اسے دیکھا پھر دھیرے سے بولا، تم ٹھیک ہو؟ مگر نور دل نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بس ویسے ہی خاموش سنسان نظروں سے ایک ہی نقطے پر نظریں جمائے رہی۔ پینتھر نے دوبارہ سخت لہجے میں پوچھا، نور دل، میں نے پوچھا تم ٹھیک ہو؟ نور دل نے ہلکی سی پلکیں جھپکائیں اور دھیرے سے نظریں اٹھائیں مگر اس کی آنکھوں میں جو تاثر تھا وہ پینتھر کو لمحے بھر کے لیے روک دینے کے لیے کافی تھا۔ خوف،
وہی خوف جو کمزور لوگوں کی آنکھوں میں ہوتا ہے، جو شکست خوردہ روحوں میں بسیرا کرتا ہے۔ پینتھر کی مٹھیاں خود بخود بھینچ گئیں، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ریاض بلوچ نے اس کی آنکھوں میں یہ خوف بھر دیا تھا۔ اس کے اندر جنون سا اٹھا، جیسے کسی نے اس کے وجود میں سلگتی چنگاری کو بھڑکا دیا ہو۔ وہ نور دل کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نور دل نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، مگر پھر نظریں جھکا لی۔ اس کا یہ انداز پینتھر کے غصے کو اور بڑھا گیا۔ اس کا خوف تمہاری آنکھوں میں نہیں رہنا چاہیے نور دل۔ اس کی آواز میں اب تحکم تھا، جیسے وہ حکم دے رہا ہو کہ وہ فوراً خوف کو نکال پھینکے۔ نور دل خاموش رہی۔ پینتھر نے اپنی مٹھیاں کھولی، ایک گہری سانس لی اور پھر زبردستی خود کو پرسکون کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا غصہ نور دل پر نکلے۔ پینتھر نے ایک قدم آگے بڑھایا، نظریں سیدھی نور دل کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ اس کا چہرہ سخت تھا، آنکھوں میں وہی خون اترا ہوا غصہ تھا جو دشمنوں کے لیے مخصوص تھا، مگر آج وہ غصہ نور دل کی آنکھوں میں موجود خوف پر تھا۔ تمہاری آنکھوں میں میں خوف نہ دیکھوں نور دل، کسی کا بھی نہیں، سمجھی؟ نور دل نے بے اختیار نظریں جھکا لی۔ پینتھر کی مٹھیاں مزید سخت ہو گئی۔ اسے نور دل کی یہ حالت برداشت نہیں تھی۔ وہ لڑکی جو ایک ہفتہ پہلے تک آزاد تھی، بے خوف تھی، آج ایک کتے کی وجہ سے سہمی بیٹھی تھی۔ یہ بات اسے ناقابل قبول تھی۔ وہ جھک کر اس کے قریب آیا۔ اس کی آواز گہری اور مضبوط تھی۔ تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ ریاض بلوچ نہ کوئی اور۔ جب تک میں زندہ ہوں تم پر کوئی سایہ بھی نہیں ڈال سکتا۔ نور دل نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر حیرانی اور بے یقینی تھی، جیسے اس نے کبھی کسی کو اپنے لیے یوں کہتے نہ سنا ہو۔ پینتھر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر سیدھا کھڑا ہوا اور سختی سے بولا، یہ خوف نکال دو نور دل، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری آنکھوں میں یہ دوبارہ دیکھوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک آخری نظر اس پر ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں تو چلا بھائی فریش ہو کر سونے، عرش نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہا تھا۔ ایک بات تو بتا، تجھے کھانے اور سونے کے علاوہ کچھ آتا ہے؟ زوہان نے ہنسی دباتے پوچھا تھا۔ ہاں آتا ہے نا، کیا؟ لوگوں کی ہڈیاں توڑتا، انہیں تڑپا تڑپا کر مارنا، نچا نچا کر انہیں درد دینا آتا ہے، عرش نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ ہاں پتہ ہے، یہ تیرا فیوریٹ کام ہے، زوہان نے کہا تھا۔ تو تیرا بھی یہی فیوریٹ ہے؟ اچھا، عرش کہتے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارمغان اور زوہان بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ نور دل اگلے دن حجاب میں ملبوس اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ اس کا وجود کمزور لگ رہا تھا، مگر آنکھوں میں وہی گہری سنجیدگی تھی جو کل رات سے چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچی، اس نے سامنے دیکھا، وہ چاروں صوفے پر بیٹھے تھے، ارمغان، عرش، زوہان اور پینتھر۔ ان سب کی نظریں بے اختیار اس پر اٹھی۔ نور دل نے دھیرے سے سر جھکا کر کہا، السلام علیکم۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ ارمغان اور عرش نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ارمغان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وعلیکم السلام۔ زوہان نے بھی سر ہلایا، مگر پینتھر وہ بس اسے دیکھ رہا تھا، نظر گہری تھی، جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ کیسی طبیعت ہے؟ ارمغان نے نرم لہجے میں پوچھا۔ نور دل نے آہستہ سے کہا، ہم بہتر ہیں۔ پینتھر نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی نظریں نور دل پر جمی تھیں، خاص طور پر اس کی آنکھوں پر۔ وہ جاننا چاہتا تھا کیا واقعی اس خوف کا اثر کم ہوا تھا یا نہیں۔ نور دل نے ایک پل کے لیے نظریں اٹھائیں اور اس کی نگاہیں پینتھر کی آنکھوں سے جا ملی، بس ایک لمحے کے لیے۔ پھر وہ نظریں جھکا گئی اور خاموشی سے صوفے کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ نور دل کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کمرے میں ایک پل کے لیے سکوت طاری ہو گیا۔
جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ ارمغان نے ذوحان کی طرف دیکھا جو کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے ہی والا تھا کہ پینتھر نے اچانک سخت لہجے میں پوچھا، کھانا کھایا تم نے؟ نور دل نے ذرا سے سر اٹھایا، پھر آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ پینتھر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے غصے کی چنگاری لہرائی، مگر اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے ذوحان کی طرف دیکھا۔ کچھ منگوا دو اس کے لیے فوراً۔ جی بھائی۔ ذوحان نے اپنے فون پر کھانا آرڈر کیا۔ تبھی ایلیا وہاں آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ وہ نور دل کے قریب آئی اور نرمی سے بولی، یہ پی لو، تمہیں کمزوری ہو رہی ہوگی۔ نور دل کی ہلکی مگر صاف آواز کمرے میں گونجی، ہمیں نہیں پینا۔ ایلیا نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن کچھ کہنے سے پہلے ہی پینتھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جوتے فرش پر گرج کی طرح بجے اور وہ سیدھا نور دل کے سامنے جا پہنچا۔ نور دل نے اس کی تیز نظریں خود پر محسوس کی، مگر اس نے چہرہ جھکائے رکھا۔ پینتھر نے ایک نظر جوس کے گلاس پر ڈالی، پھر نور دل کے نقاب پوش چہرے پر۔ کیوں نہیں پینا؟ اس کی آواز میں سختی تھی۔ نور دل نے آہستہ سے کہا، بس ہمیں نہیں پینا۔ پینتھر کی نظریں مزید تیز ہو گئیں۔ کل رات بھی تم نے کھانا نہیں کھایا اور اب یہ؟ نور دل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پینتھر نے اپنی مٹھیاں سختی سے بند کی، پھر ایک چٹکے سے جوس کا گلاس اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ ضد نہیں چلے گی نور دل۔ نور دل نے ایک لمحے کو نظریں اٹھائیں اور اس کی آنکھیں پینتھر کی آنکھوں سے ملی۔ پینتھر نے وہاں وہی چیز دیکھی جو اسے شدید ناگوار گزری، خوف۔ وہی خوف جو اس نے نور دل کی آنکھوں میں رات کو دیکھا تھا، وہ اب بھی موجود تھا۔ پینتھر کی سانسیں بھاری ہوئیں۔ میں نے کہا پیو، وہ دھاڑا۔ نور دل نے بے اختیار ہاتھوں کی گرفت سخت کر دی۔ دل کی دھڑکن جیسے تیز ہو گئی، پھر آہستہ سے بمشکل سنائی دینے والی آواز میں بولی، ہم نے نقاب پہنا ہوا ہے، کہ کیسے پئیں؟ پینتھر کے لب سختی سے بھینچ گئے۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش رہا، پھر آگے جھکا اور انتہائی گہرے سخت لہجے میں بولا، چہرہ گھما کر پیو، لیکن پیو۔ نور دل نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے خود کو تیار کر رہی ہو، پھر آہستہ سے رخ موڑ لیا تاکہ کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے، اور گلاس لبوں سے لگا لیا۔ پینتھر کی نظریں ایک پل کے لیے نرم ہوئیں، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خوف نور دل کے اندر ریاض بلوچ نے بویا ہے، لیکن وہ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ نور دل نے خاموشی سے جوس ختم کیا اور گلاس میز پر رکھ دیا۔ پینتھر نے ایک گہری سانس لی، پھر سرد لہجے میں بولا، یہ آخری بار تھا نور دل، میں تمہاری آنکھوں میں یہ خوف دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ نور دل ابھی اٹھی تھی کہ پینتھر کی آواز گونجی، بیٹھو۔ نور دل کے قدم وہیں رک گئے۔ پینتھر نے ایک نظر ٹیبل پر ڈالی اور سرد لہجے میں ذوحان سے بولا، ابھی تک کھانا نہیں آیا؟ ذوحان جو خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا فوراً بولا، آ گیا ہے، میں لے آتا ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ نور دل کے دل کی دھڑکن جیسے بے ترتیب ہو گئی تھی۔ وہ پینتھر کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی۔ پینتھر نے آرام سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی، مگر اس کی نظریں نور دل پر جمی رہیں۔ تم یہاں سے اسی وقت اٹھو گی جب کھانا کھا لو گی، سمجھی؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ نور دل نے خاموشی سے نظریں جھکا لی، مگر کچھ بولی نہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ذوحان کھانا ٹرے میں رکھے لے کر آیا۔ لو نور دل کھاؤ، ایلیا نے نرمی سے کہا اور پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ نور دل نے آہستہ سے چمچ پکڑا، لیکن کھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پینتھر نے ایک زبردست نگاہ اس پر ڈالی۔ نور دل میں بار بار کہنے کا عادی نہیں ہوں، کھانا شروع کرو، ہمیں بھوک نہیں ہے، اس نے آہستہ سے نظریں جھکائے مدھم آواز میں کہا۔ پینتھر نے لب بھینچ لی، اس کے صبر کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، نظریں سختی سے نور دل پر گاڑ دی اور گہری آواز میں بولا، نور دل، میں تمہاری یہ ضد نہیں سنوں گا، کھانا کھاؤ۔ نور دل نے انگلیاں آپس میں جکڑ لی، مگر کچھ نہیں بولی۔ ذوحان نے ایک نظر پینتھر کے تاثرات دیکھے اور سمجھ گیا کہ اگر نور دل نے مزید انکار کیا تو پتہ نہیں پینتھر کیا کرے گا۔ نور دل نے دوبارہ مدھم آواز میں کہا، ہمیں بھوک نہیں ہے تو کیسے کھائیں؟
پینتھر نے گہری سانس لی جیسے خود کو قابو میں رکھ رہا ہو، پھر بغیر کوئی بحث کیے سیدھا ایلیا کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، کھانا اس کے روم میں رکھ دو۔ ایلیا نے فوراً سر ہلایا اور کھانے کی ٹرے اٹھا لی، جبکہ نوردل نے چونک کر پینتھر کو دیکھا۔ نوردل اپنے روم میں جاؤ، پینتھر نے حکم صادر کیا۔ نوردل نے ایک پل کو نظر اٹھائی مگر پینتھر کے سخت تاثرات دیکھ کر کچھ کہے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایلیا بھی اس کے پیچھے آئی، کھانے کی ٹرے اس کے کمرے میں رکھی، پھر نرمی سے نوردل کو دیکھ کر بولی، اگر تمہیں بھوک لگے تو پلیز کھا لینا۔ نوردل خاموش رہی، بس دھیرے سے سر ہلا دیا۔ ایلیا ایک پل کو ٹھہری، پھر باہر نکل گئی، لیکن جیسے ہی ایلیا دروازہ بند کر کے گئی، پینتھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دروازہ کھول کر اندر آیا۔ آپ؟ نوردل نے چونک کر اسے دیکھا۔ پینتھر دروازہ بند کیے آگے بڑھا۔ کھانا کھاؤ آرام سے نوردل، میرے صبر کا امتحان مت لو، پینتھر نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ جائیں، ہم کھا لیں گے۔ پینتھر کے صبر کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ اس کی نظریں ایک پل کے لیے سرد ہوئیں، پھر وہ خاموشی سے نوردل کے قریب بیٹھا۔ نوردل گھبرا کر تھوڑا پیچھے ہوئی مگر پینتھر کی نظریں اس پر جمی رہیں۔ نوردل میں تمہیں کہہ چکا ہوں، ضد مت کرو۔ اس کی آواز گہری اور دبنگ تھی۔ نوردل نے ہلکی لرزش کے ساتھ گردن جھکائی مگر پھر بھی کچھ نہ بولی۔ پینتھر کے لب سختی سے بھینچ گئے۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک جھٹکے سے نوردل کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اب نوردل کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ نوردل کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ ہمارا نقاب، نوردل نے گھبرا کر کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی لیکن پینتھر کے چہرے پر سختی برقرار تھی۔ خاموش، وہ سرد لہجے میں بولا۔ نوردل نے گھبرا کر نظریں جھکا لی لیکن دل بے اختیار تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پینتھر نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر بنا کوئی اور بات کیے کھانے کی پلیٹ اٹھائی، اس کی طرف بڑھائی۔ پینتھر نے گہری سانس لی، پھر ایک بار پھر سخت لہجے میں بولا، اب چپ چاپ کھانا کھاؤ ورنہ میں خود کھلاؤں گا۔ نوردل نے پلیٹ پکڑ لی اور آہستہ سے کھانا کھانے لگی۔ وہ آرام سے صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور کونی گھٹنے پر رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ نوردل نے خود کو اس کی گہری نظروں میں جکڑ پایا تو مدھم آواز میں پوچھا، کیونکہ میرا دل کر رہا ہے تمہیں دیکھنے کا، اسی لیے۔ پینتھر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور بلا جھجک بولا۔ نوردل نے بے اختیار نظر جھکا لی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دھیرے سے بولی، خود تو آپ نے پردہ کیا ہوا ہے اور ہمارا ہٹا دیا۔ آپ تو مرد ہیں، ہم تو لڑکی ہیں، ہمارا کیوں ہٹایا؟ پینتھر نے اس کی معصومیت پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ سجا دی مگر نظروں کی شدت میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ ایک پل کو خاموش رہا، پھر سر جھکا کر آہستہ سے کہا، تو کیا تمہیں میرا چہرہ دیکھنا ہے نوردل؟ نوردل نے فوراً نظریں چرائیں۔ اس کی بات نے جیسے اندر کہیں دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا تھا۔ وہ الجھن سے انگلیاں مروڑنے لگی مگر خاموش رہی۔ پینتھر نے اس کی بے چینی نوٹ کی، لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہوئی مگر اس نے لہجے میں سنجیدگی برقرار رکھی۔ اگر تم کہو تو میں بھی نقاب ہٹا دیتا ہوں، پھر برابر ہو جائے گا، کیا خیال ہے؟ نوردل نے بے اختیار اسے دیکھا اور فوراً ہی نظریں جھکا لی۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ وہ مدھم آواز میں بولی، ہمیں کچھ نہیں دیکھنا۔ پینتھر نے ایک گہرا سانس لیا اور اسے دیکھتے ہوئے وہ آہستہ سے کہا، تو پھر خاموشی سے کھانا کھاؤ نوردل، اور وہ اسے دیکھتے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔